بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 3، قرآنی دعائیں، صبر اور ثابت قدمی کی دعا. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. سورہ بقرہ، سورت نمبر 2، آیت نمبر 250. اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر میں وسعت ارزانی فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما. دنیا و آخرت میں بھلائی کی دعا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سورہ بقرہ، آیت نمبر 201. اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ. نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کی دعا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. سورہ اعراف، سورت نمبر 7، آیت نمبر 23. اے ترجمہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کی جب جنت سے نیچے اتار دیا گیا تو ریانا بھائی وہ اسپیکر بند کرے. زمین پر تشریف لا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہی مگر قبول نہ ہوئی. بالآخر اللہ تعالیٰ نے خود حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی. حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگ کر جب اپنی خطا کی معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی. نمبر 4، باہمی الفت کی دعا. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. سورہ حشر، آیت نمبر 59 اور سورت نمبر 59 اور آیت نمبر 10. ترجمہ، اے ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ اور بغض باقی نہ رکھ. اے ہمارے رب، بے شک تو بہت شفقت فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. نمبر 5، قبولیت دعا کے لیے دعا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. سورہ المؤمن، سورت نمبر 40 اور آیت نمبر 60. ترجمہ، اور ہمارے رب اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا. طلب ہدایت کی دعا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سورت آل عمران، نمبر سورت کا 3 اور آیت کا نمبر 8. ترجمہ، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے اور ہمیں خاص اپنی رحمت سے اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے. نمبر 7، دوزخ سے نجات کے لیے دعا. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. سورہ آل عمران، سورت نمبر 3 اور آیت نمبر 16. ترجمہ، اے ہمارے رب،
ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں، سو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ والدین اور تمام مومنوں کی مغفرت کے لیے دعا، مغفرت کی دعا۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بینی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ سورہ نوح، سورت نمبر 71، آیت نمبر 28۔ ترجمہ: اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہوا، اور جملہ تمام مومن مردوں کو اور تمام مومنہ عورتوں کو بخش دے۔ طلب رحمت کی دعا۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ سورہ مومن، سورت نمبر 23، آیت نمبر 118۔ اور آپ عرض کیجئے: اے میرے رب تم بخش دے اور رحم فرما دے، اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ نمبر 10، سورت کا نمبر 10، حصول علم کے لیے یا علم کو زیادہ بڑھانے کے لیے رب زدنی علما۔ سورۃ طٰہٰ، سورت نمبر 20، آیت نمبر 114۔ ترجمہ: اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے، میرے علم میں اور بڑھا دے، میرے علم کو اور بڑھا دے تو بھی ہوگا۔ اور اس کے بعد قادری صاحب سوالات ہیں۔ کیا ہے سوال؟ جی، پہلا سوال ہے سبق میں دیے گئے سورۃ البقرہ کی آیت کا ترجمہ کریں، یہ پہلا سوال ہوگا۔ دوسرا سوال ہوگا سبق میں دی گئی سورۃ الاعراف کی آیت کا ترجمہ کریں۔ نمبر تیسرا ہوگا سوال کا سبق میں دی گئی سورۃ الحشر کی آیت نمبر کا ترجمہ کریں۔ اور اس کے بعد ہے چوتھا سوال، کیا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی پکار سنتا ہے؟ کوشچن مارک۔ اس موضوع پر سبق میں شامل دعا تحریر کریں۔ اس کے بعد ہے پانچواں سوال، علم میں اضافے کی دعا تحریر کریں۔ اس کے بعد چھٹا سوال ہے سورہ نوح میں اپنے اور اپنے والدین کے لیے کون سی دعا سکھائی گئی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی لکھنا ہے۔ جی قادری صاحب۔ جی ماشاءاللہ۔